السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اس ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے، یہ تمام کے تمام بھی نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نفع نقصان پہنچانے میں اور جو کچھ بھی کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ نہ آسمان کا، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ ندی، نہ نالے، نہ جھاڑ، نہ پیڑ، میرے دوستو، نہ فرشتوں کا، نہ جنات کا، نہ انسان کا، کسی کا بھی اللہ محتاج نہیں۔ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ عزت دینے والا وہ ہے، ذلیل کرنے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، حیات دینے والا وہ ہے، بیماری دینے والا وہ ہے، شفا کرنے والا وہ ہے، صحت دینے والا وہ ہے، غریب کو مالدار بنانے والا، مالدار کو غریب بنانے والا، مالدار کو کنگال کرنے والا، حکومت سے نیچے اتارنے والا، نیچے سے حکومت پہ چڑھانے والا، کرسی دینے والا، کرسی کھینچنے والا، سب کچھ کرنے دھرنے کی ذات اللہ کی ہے۔ اس بات کا یقین ہماری دل کی گہرائیوں کے اندر ہمیں اتارنا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے محترم بزرگوں، کہ ہم جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے لینا ہے۔ اللہ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں نمک کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اللہ سے مانگیں، اگر ہمارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر تسمے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی ہم اللہ سے مانگ لیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک بھی اللہ سے ہم مانگنے والے بنے، اللہ سے ہم لینے والے بنے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ تعالی ہمیں ضرور دے گا۔ اللہ کے دین میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ اللہ بہت کچھ دینے والا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں ہوتا۔ دنیا کے لائن سے بھی ہو، آخرت کے لائن سے بھی ہو، اپنی تجارت کے لائن سے بھی ہو، اپنے صحت کے لائن سے بھی ہو، اپنے اولاد کے اعتبار سے بھی ہو، جس اعتبار سے بھی جو بھی ضرورت ہمیں پڑ جائے، اللہ ہی سے ہمیں مانگنے والے بنے، اللہ سے ہم لینے والے بنے۔ بسا اوقات ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر آدمی نا امید ہو کر میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، تو آدمی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں دے یا نہ دے، ہم اللہ ہی سے مانگنا ہے، موت تک بھی ہم اللہ سے مانگتے ہی رہنا، اللہ ضرور ہمیں دے گا، ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے دوستو، ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے، ہماری دعائیں مانگنے کے اندر 3 شرط ہیں۔ ان تینوں شرائط کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ہر دعا کے اندر اللہ کا حمد ہو، اللہ کی تعریف ہمیں کرے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہمیں پڑھے، ہماری دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور درمیان میں جتنا ہم اللہ سے مانگنا ہے، جو بھی ہم اللہ سے مانگنا ہے، خوب اللہ سے مانگنے والے بنے۔ ہماری دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور اللہ کی تعریف کے کلمات بہت سارے ہیں، کہ سورہ فاتحہ، اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ کے تعریفی کلمات ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یعنی جو بھی اللہ کے تعریفی جملے ہیں، اور جن کلموں سے اللہ کی تعریف کرنی، اللہ کی تعریف کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جو سا بھی درود ہو، ہم درود پڑھنے والے بنے۔
یہ پہلی شرط ہے کہ ہماری ہر دعا کے اول میں بھی اور آخر میں بھی اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ ہم جب دعا کرنے بیٹھیں گے تو کامل یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ہم دعا کرنے بیٹھیں، اور یہ یقین ہمارے اندر ہو اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور ایسا ہمارے اندر ڈلم الیقین نہ ہو کہ ہمارے اندر کمزور یقین نہ ہو کہ میری دعا اللہ کہاں سے قبول کرے گا، میری دعا قبول ہوتی نہیں ہے، میں مانگا تو اللہ کہاں سے مجھے دے گا، اور ایسے یعنی ڈلم الیقین کے ساتھ نہیں، پورا بھروسے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ سے ہم دعا مانگیں، اللہ مجھے دے گا، اللہ میری دعا سنتا ہے، اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ مجھے عطا کرے گا۔ ہم یقین کے ساتھ، جتنا ہمارا یقین مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا یقین مضبوط کے ساتھ ہم کریں گے، ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ہماری دعا یقین کے ساتھ کرنا ہے، یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا دل اور دماغ یہاں رکھ کر ہمیں کرنا ہے۔ آدمی غافل ہو کر نہیں بیٹھنا، غفلت میں نہیں بیٹھنا، یعنی رٹا رٹی ہماری زبان کے اوپر ربنا آتنا فی الدنیا، جو ہمیں یاد ہے وہ ہمیں کیا پڑھتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہمیں خود معلوم ہوتا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر ہمارا دماغ کہیں کہیں گھوم رہا ہے، کہیں کہیں پھر رہا ہے، اور کہیں کہیں جا رہا ہے، یہ خیال نہیں، بلکہ جو ہے ہمارا دل و دماغ کو ہم یہاں پر رکھ کر بیٹھیں۔ جو آدمی غفلت سے بیٹھے گا غفلت سے اٹھے گا، جو کچھ بھی یعنی جو ہے ہم لینے والے نہیں بنیں گے۔ تو ہم جو ہے دل و دماغ کو یہاں پر رکھ کر ہمیں جو ہے دعا کرنے والے بنیں۔ ان تین شرائط کو ہمیں پورا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کا حمد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور دوسرا جو ہے یقین کے ساتھ دعا کرنا، اور تیسرا ہمارا دل و دماغ کو حاضر رکھ کر ہمیں جو ہے دعائیں کرنے والے بننا۔ تو میرے دوستو، اللہ بھی ہماری دعائیں جو ہم مانگے ہیں، جب اللہ کے یہاں یہ دعائیں پہنچ جائیں، اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرنے کے اندر بھی اللہ کی طرف سے تین قانون ہیں۔ اللہ کی طرف سے تین قانون ہیں۔ ایک اللہ کا قانون یہ ہے کہ بندہ جو بھی اللہ سے مانگے گا وہ فوراً اس کو عطا کر دے گا، یا کچھ دیر کے بعد اللہ اسے عطا کریں گے، یعنی جو مانگا وہ اس کو مل جائے۔ اور دوسرا جو ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ہم دعا کریں گے مگر وہ دعا ہمیں قبول ہوتی ہوئی یعنی نظر نہیں آئے گی، مگر اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والی مصیبت جو ہماری مقدر میں ہو، جو ہماری تقدیر میں ہو کہ فلانا ہمارا چھت گرے گا، یا ہمارا پیر ٹوٹے گا، یا ہمیں بیماری کا شکار ہوں گے، یا ہماری اولاد کے اوپر نقصان آئے گا، یا ہماری تجارت میں نقصان کا ذریعہ بنے گا، تو میرے دوستو یہ ہماری دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو، ان تکلیفوں کو ہٹا دیں گے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم سمجھیں گے کہ میں جسٹ مس ہو گیا، میں جسٹ بچ گیا، میں ایسا ہو گیا، میں ویسا یعنی جو ہے میں بچت ہو گیا۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری کون سی دعا کی برکت ہو نہ معلوم، اللہ نے اس دعا کی بدولت ہمیں جو ہے اس مصیبت سے ہٹایا، اس مصیبت سے بچایا، اس بلا سے بچایا، اس پریشانی سے بچایا۔ بہرحال ہماری دعا کے بدلے میں اللہ جو ہے بلا مصیبتوں سے ہمیں بچائیں گے۔ اور تیسرا اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو دعا مانگے وہ عطا نہیں کرے گا، اور اس دعا کے بدلے مصیبت ہٹتی ہوئی بھی یعنی معلوم نہیں ہوگی، مگر جو ہے یہ آخر یعنی جو ہے ہماری دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، اس کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جمع کرے گا۔ یہ تیسرا قسم ہے۔ اور تیسرا قانون اللہ کا یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کا بدلہ آخرت کے اندر ذخیرہ بنا کر اللہ پاک ہمیں آخرت کے اندر دیں گے، جہاں پر آدمی بندہ ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، ایک ایک نیکی کا محتاج بن جائے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا، نہ باپ اولاد کا، نہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹی کا، بیٹی ماں، یعنی جو ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ ایسی جگہ پر آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو یاد کرائیں گے، اے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اسے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور تو نے اس وقت یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی۔ ہماری ایک ایک دعا کو اللہ وہاں پر یاد کرائے گا، ایک ایک دعا کو اللہ تعالیٰ وہاں پر یاد دلائیں گے۔ دیکھ فلانا تو اس یعنی یہ دعا مانگی تھی، میں نے اس کے بدلے میں تجھے عطا کر دیا، اور اس دعا کے بدلے میں تیری یہ مصیبت تیرے اوپر تھی، اس کو میں نے ہٹا دی، اور اس دعا کا بدلہ میں آخرت کے اندر ذخیرہ بنا کر رکھا۔
تو اس کی ایک ایک دعا کا بدلہ آخرت کے اندر پہاڑوں کے برابر ذخیرہ ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ تو کاش بندہ جو ہے تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، پوری دعاؤں کا بدلہ مجھے آخرت میں ملتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہماری دعا بیکار نہیں جاتی، خالی نہیں جاتی، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور دعا بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ یعنی جو ہے ہر وقت جس وقت چاہے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، رات میں بھی مانگے، دن میں بھی مانگے، اور جنگل میں مانگے، صحرا میں مانگے، اکیلے میں مانگے، چاروں میں مانگے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ دیکھیں عبادتوں کے اعتبار سے وقت کا آنا ضروری ہے۔ فجر کی نماز یعنی جو ہے اس کے وقت پر ادا کی جائے گی، ظہر کا نماز یعنی اس کے وقت پر، اور عصر، مغرب، عشاء، یہ نماز یعنی وقتوں کے اوپر ادا کی جائے گی۔ تو میرے دوستو، روزے رکھنا ہے فرض روزے تو رمضان کا مہینہ آنا ہے، حج کرنا ہے تو حج کا مہینہ یعنی جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ 8ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک یعنی جو یہ حج ہوگا، یہ وقت کا آنا ضروری ہے۔ اب میرے دوستو، زکوٰۃ دینی ہے تو 1 سال اس کے اوپر ہمارے مال کے اوپر بیتنا ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہر ایک کے لیے یعنی ایک وقت ہے، وقت آنے پر وہ ہوگا اور وقت کے اوپر وہ عبادت ہوگی۔ مگر دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں، کبھی بھی پکارو، آہستہ پکارو، آواز سے پکارو، رو کر پکارو، یعنی اکیلے میں پکارو، جنگل میں پکارو، گھر میں پکارو۔ میرے دوستو، جہاں بھی اللہ سے پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اور ضرور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ سے خوب مانگنے والے بنے، اللہ سے لینے والے بنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دعا اللہ تعالیٰ جو ہے مانگنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ سے جتنا ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے سے اتنا راضی ہوگا، اور اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ مانگنے والے سے یعنی اللہ سے مانگنے والے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم یعنی ہماری ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے ڈالیں، ہمارے ہر گناہوں کو اللہ کے سامنے ڈالیں، ہماری غلطیوں کو اللہ کے سامنے ڈالیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے ہم یعنی جو ہے ہر ایک بھی جو کچھ بھی یعنی سنانا ہے، جو بھی بتانا ہے، اللہ ہی کو ہم بتائیں، اللہ ہی کے سامنے ڈالیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اور ہمارے درجات کا ہر ایک اعتبار سے ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔